مرزائی کہتے ہیں کہ 1970 میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی مدد کی جس کی وجہ سے وہ انتخابات جیت سکے، اور جب بھٹو پاور میں آیا تو اس نے ہمارے خلاف کی کام شروع کر دیے. ٹھیک، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس چیز کی مدد کی ہے تم نے؟ مرزائیو یہ تو بتاؤ، تمہارا تو بینک ووٹ نہیں ہے. دیکھیے انتخابات میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ اس کمیونٹی کی مدد کی بات کرتے ہیں جس کا بینک ووٹ ہو، آپ کا بینک ووٹ نہیں. ہاں اب ہم آتے ہیں، یہ تو کلیئر ہو گیا نا. اوکے، اگر کوئی پارٹی جاتی ہے وہ کیا کہتے ہیں اہل تشیع کے پاس، ان کو کہتے ہیں ہمیں سپورٹ کرو، پاکستان میں ان کا بینک ووٹ ہے، یا دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں کے پاس جا کے اگر اس سے مدد کی بات کرتے ہیں کہ آپ، وہ مدد کیا ہوتی ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دو. اوکے، آپ کی تو بینک ووٹ نہیں ہے. آپ کے کتنے لوگ ہیں؟ دے آر ویری فیو، اور زیادہ تر ربوہ میں سیٹل ہیں. اب ربوہ میں پیپلز پارٹی کا کون سا امیدوار کھڑا تھا جو آپ نے، تو بھئی آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ریاستی اداروں پہ آپ کا تسلط ہے، انتظامیہ کے اندر مرزائی ہوتے ہیں، اور جس کو ان کا خلیفہ کہہ دے گا کہ اس کینڈیڈیٹ کے اوپر جو ہے نگاہ کرم رکھو تو وہ وہاں پر ریگنگ بھی کروائے گا سارا کچھ. تو یہ ہے مدد تمہاری کہ تم پاکستانی ریاست کے مالک ہو، اور ہر سیاسی جماعت تمہارے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں سپورٹ کرو. سپورٹ کیا ہے کہ بائی ہک بائی کروک آپ نے ہمارے کینڈیڈیٹ کو جتوانا ہے، کیونکہ انتظامیہ جو ہے ہر الیکشن کی وہ قادیانیوں کی ہوتی ہے، شروع دن سے اور آج تک، اور آئندہ بھی رہے گی اس میں. اور اگر وہ کم بخت حرام زادہ گشتی کا بچہ کیا نام ہے مرتد خادم قادیان یہ سمجھتا ہے کہ وہ الیکشن میں جیت کر، یا اب تو خیر وہ جہنم میں چلا گیا، وہ یہ اشعار جو دیتا تھا جی میں کرین کو ووٹ دو، یہ کرو، اور میں جو ہے نا وہ بہت پھر اسلام لے کے آؤں گا. تم بینچو، تم نے کیا اسلام لے کے آنا؟ اسلام آ چکا ہوا ہے، تو خود اسلام چھوڑ چکا ہے، تو خود مرتد ہے حرامی کتے. خیر، تو یہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے الیکشنوں کے ذریعے کبھی بھی کوئی اسلام دوست، پاکستان دوست تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ حقیقت ہے. اوکے، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں ووٹ دو، ہم الیکشن میں آئیں گے، یہ کریں گے، وہ پہلے میں ان مادر چودوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ نظام جو ہے مسلمانوں، الیکشن کمیشن جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے؟ کیا انتظامیہ مسلمانوں کی ہے؟ کیا یہ نظام مسلمانوں کا بنایا یا قادیانیوں کا بنایا ہے؟ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے قیامت آ سکتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو اس لیے ویسٹ آف ٹائم ہے یہ، اور ایسی جماعتیں خواہ وہ کیسے بھی طریقے سے ہوں ان کا بائیکاٹ کریں اور ان لوگوں کو چھوڑیں. اور اصل بات یہ ہے کہ مرزائی ہٹاؤ تحریک کا جو ایجنڈا ہے اس کا ساتھ دیں، پھر ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ادروائز آپ جس چیز کا مرضی زور لگائیں، جو مرضی کریں، کامیابی امکان نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ قادیانی، پہلے تو یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی انہوں نے مدد کس شعبے میں کی تھی یار؟ ہاں، تو یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کا یہ طریقہ وارداتی ہوتا ہے کہ ہر سیاسی پارٹی کی مدد کرتے ہیں. یہ جو جیت جائے پھر کہتے ہیں ہم نے تمہاری مدد کی تھی، اب ہمارے ایجنڈے پہ کام کرو. سمپل از دس. ولی خان کی انہوں نے مدد کی 70 کے الیکشن میں. جمعیت جو تھی وہ کیا جماعت غیر اسلامی کی مدد انہوں نے کی. انہوں نے ہر ایک پارٹی کی مدد کی ہے، کیونکہ یہ، اور آج بھی مسلم لیگ پہ بھی ہاتھ رکھیں گے، عمران خان قادیانی کی پارٹی پہ بھی ہاتھ رکھیں گے، کیونکہ یہ تو ان کی اپنی پارٹی ہے. باقی بھی پارٹیاں ان کی ہیں، یہ نہیں کہ مسلم لیگ کوئی ان کی نہیں ہے، سب ان کی ہیں. تو یہ ہر ایک کے، اب جو آ جائے گا اس کو کہیں گے لو جی یہ ایجنڈا ہے. عمران خان آیا، اس کو بولا لو جی ملونہ کو رہا کرو، یہ تبدیلی کرو. کچھ اس نے تبدیلیاں کر دی ہیں اندر خان. جب یہ تو بعد میں جب تاریخ لکھی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ عمران خان نے کتنی زیادہ جو ہے وہ قادیانیت کے لیے کام کیے ہیں. تو اسی طرح سے دوسری وہ
نواز شریف کا دور حکومت تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی وہ کہو ہمیں مرزائیوں کو بھائی کہو، تمہیں پرائم منسٹر بنا دیں گے، وہی ہوا، اس نے بھائی کہہ دیا۔ اور یہ لوگ یہ بالکل یہ سارے بہنچود ہیں، کیا بے نظیر، کیا زرداری، کیا نواز شریف، کیا شہباز شریف، کیا یہ سب کے سب انہوں نے بیعت کی یا نہ کی، لیکن یہ قادیانی ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تمام پارٹیاں سیاسی جو ہیں اس کے اندر زیادہ تر قادیانی بڑے بڑے عہدیدار ہیں۔ 19-20 کا فرق ہے، دیٹس آل۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ جو ہیں آج وہ ذوالفقار علی بھٹو کی اتنی کہتے ہیں، او جی وہ بھٹو کو تو اب کیا نام تھا اس کا، وہ سرامزادہ، وہ بھی قادیانی تھا۔ 70 جب پیپلز پارٹی بنی ہے تو قادیانیوں نے کیا کہ یہ ان کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑے ڈسپلن ہیں، ٹرینڈ ہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ بھٹو کو جو ہے نا پیپلز پارٹی، بھٹو کرسمیٹک لیڈر تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو جانتے تھے، یہ ذوالفقار علی بھٹو انٹیلیجنٹ آدمی ہے، آگے آئے گا سیاست میں۔ سارے جو لیفٹسٹ تھے انہوں نے 50 اور 40 اور 60 کی دہائی میں 80 سے 90% جتنے لیفٹسٹ تھے وہ مرزئی تھے، لیکن ان کی شناخت انہوں نے کیا کی ہوئی تھی کہ یہ لیفٹسٹ ہیں۔ لیفٹسٹ نہیں تھے، وہ بنیادی طور پہ قادیانی تھے، جیسے فیض احمد فیض، معراج محمد، معراج خان، ملک معراج، وہ اے جے رحیم اینڈ فیو ادرز، طارق عزیز اور یہ اور وہ۔ طارق عزیز کسی زمانے میں شاید مرزئی تھا لیکن بعد میں وہ پرویزی ہو گیا، اس میں بہرحال۔ لیکن یہ سارے لوگ جو تھے، یہ ایک پورا گروپ جو تھا پیپلز پارٹی، اور بھی پارٹیوں میں ان کے اپنے لوگ تھے، مطلب اصغر خان تو تھا خود قادیانی، اس کے سارے ممبر وغیرہ آپ دیکھیں آپ کو قادیانی ملیں گے، لیکن کیونکہ ہمارے تحقیق نہیں ہے لہذا کھانگ دے جاؤ لانگ دے جاؤ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، چینج ہونا ہے، اب تبدیلی آنی ہے۔ یاد رکھو عمران خان، آغا وسیم کی نکلی بات جو ہے وہ تیرے گوڈے پھاڑ کے لے پہن چودہ، تو آ کے دیوبندی مولویاں دے وچ آ کے لگا ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اوے حرامزادے، یہ بات نہیں ہے، بات کیا ہے؟ مرزئی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ بھی ختم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ جب کہتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہے کہ آخری امتی نبی ہیں۔ یہ مولوی دلے حرامزادے تمہارے ساتھ بیٹھ کے 2-3 دن پہلے، اگر تو اتنا غیرت مند ہوتا یا یہ مولوی غیرت مند ہوتے، ماں چود حرامزادے گشتی کے پتر، ان کے نام مجھے یاد نہیں، I don't want to know their names، اور وہ کہتے ہیں عمران چھوڑ دو ساری باتوں کو، تمہارے اوپر یہ سچا یا جھوٹا الزام ہے، مرزئی ہو تم، ہم نہیں کہتے تم مرزئی ہو، چل یار اتنا کر کے مرزا قادیانی کو جہنمی بول، اس کو جو ہے رد کر دے تو سارا صاف ہو جائے گا۔ اوکے، یہ کوئی شرعی، یہ مولوی کہتے ہیں ہم شریعت کو نافذ کریں گے، ہاں یہ شریعت، یہ عمران خان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم شرعی اصول کے مطابق it takes only 5 seconds کہ وہ کہہ دے کہ میں عمران خان ولد فلاں فلاں، میں اقرار کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضی سکنہ قادیان وہ ایک قذاب تھا، مر کے جہنم میں چلا گیا، جو اس کو نبی اور مجدد مانتا ہے میں ان کو بھی کافر کہتا ہوں۔ سمپل از دس۔ تاڈی بھن نو مولویو کنجر کے پترو، تم اس سے کیوں نہیں بات کی؟ تم لوگوں نے شرم نہیں آئی تمہیں؟ خیر، یہ بغیرت لوگ ہیں، تو بات کیا ہے؟ جو مرضی کہیں، آ کے کہیں کہ میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، جب تک وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مرزا پہ لعنت بھیجتا ہوں، شرعی تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ اور یہ مولویوں کے درمیان بیٹھ کے اس نے جو ہے یہ بات کہہ دیا کہ جی یہ جو ان کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، یہ نہیں، بات کچھ اور ہے، بات اس کے ذلی اور بروزی نبی ہونے کی ہے۔ بہرحال تو یہ بات جو ہے یہ میں بتا رہا ہوں، یہ ان کو لازمی طور پر جو ہے اس مسئلے پہ جب بھی کوئی آئے، بلکہ یہ قانون بننا چاہیے کہ جس کے اوپر، بلکہ قانون ہے، شریعت کا قانون ہے، جس کے اوپر سچا یا جھوٹا الزام ہے مرزئی ہونے کا، وہ مرزا کا نام لے کے پورے ریفرنس کے ساتھ اس کو قذاب اور جہنمی بول دے۔
اس کے فالوورز کو کافر کہے، پھر اس کے بعد ہم اس آدمی کو خواہ وہ زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، کرپٹ ہے، سب کچھ کہہ سکتے ہیں، مرضی نہیں کہیں گے۔ یہ ایتھے آگے پھٹ دیے مولویوں، بغیر تو کنجرو تم میں شرم نہیں آئی؟ تم نے اس نے جب کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ شریعت جو ہے وہ تو خاص طور پہ قذاب کا نام لے کے بات کرنے کو کہتی ہے۔ اس سے کرواؤ نا تم ماچو حرام زادو مولویو، گشتی کے پترو، تمہارا مرزئی کو سپورٹ کرنا، تم مرزئی ہو چکے ہو، ماچو حرامی کتو، گشتی دے پتر۔ مرزئیوں نے جو ہے وہ ایک کمپین چلائی ہوئی ہے جس میں ان کے چیلے یہ زاد احمد اور یا مقبول جان، وہ حرام زادہ بونڈی کتا کیا نام ہے وہ گنجا ہارون رشید، یہ سارے اور وہ جنرل شعیب وغیرہ، یہ سارے قادیانی، نواز اور سا قادیانی ہیں، حرام زادے گشتی کے بچے، ہر وقت بٹوں کو کوستے رہتے ہیں۔ ارے حرام زادو ماچو دو، ایک مسلمان کے لیے یہ کافی انف ہے، یہ انف ہے، کافی ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مرزئیوں کو کافر قرار دے دیا تو اس کے بعد اس کے اوپر تنقید نہیں بنتی۔ تم ماں چودو مرزئیوں کی بولی بولتے ہو دن رات آ کے، اور آج تک جواب نہیں دے سکتے، آج تک جواب، ساری مرزئیوں کی جھوٹی باتیں آج یہ بچوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ جیسے ناچیز بندے سے ان کا ڈٹ کر کے میں مقابلہ کیا بلکہ ان کو تن کے رکھ دیا، میری ایک بات کا جواب نہیں دے سکتے یہ گشتی کے بچے۔ جنرل ضیاء کی تعریف کرتے ہیں، آئے میرے سامنے، اس کو مسلمان تو پہلے ثابت کریں۔ یہ سارا ٹولہ جو ہے یہ سب بینچود وہ اب دوسرے قادیانی کی سپورٹ کر رہے ہیں، کیا نام ہے، عمران خان کی، آئے میرے سامنے، اگر یہ باپ کی اولاد ہیں، ہے ہی نہیں، یہ حرامی ہیں، ان کی ماؤں کے جو ہے نا کسی اوروں کے ساتھ چکر تھے تو یہ پیدا ہوئے، یہ حرام، یہ نکاح کی پیداوار نہیں ہے، ماچود حرامی ہے۔ کیا اوریا مقبول جان، کیا ہارون، اور کیا یہ جنرل، اور یہ جن کے میں نے نام لیے، جو کوئی بھی ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر جو اس قسم کے الزامات لگاتا ہے، یاد رکھیں وہ مرزئیوں کی بولی بولتا ہے، وہ مرزئی نواز ہے یا براہ راست خود مرزئی ہے۔ تو بابا اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جناب کب 1973 میں جو ہے وہ جو قانون بنا دیا تھا، اس میں یہ تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نبی مانتا ہے، کسی قسم کی نبوت کا دعوے دار ہے، وہ کافر ہے۔ ہاں یہ تو ہمارا آئین کا حلف نامہ ہے، اس کے اوپر آج انہوں نے وہ بھی ضیاء الحق کے دور میں بدل دیا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے اللہ نے اس کو چن لیا۔ اب تمہارے اندر کیا درد ہے پینچودو کشتی کے بچوں کہ تم یہ کہتے ہو جی بھٹو نے یہ کر دیا، بھٹو کے، اور وہ ایک جنانہ، وہ حرام زادہ گشتی کا پتر، وہ کیا مبشر حسن، وہ پانی پت کا قادیانی، اس کا باپ دادا قادیانی تھے، حرام زادے۔ تو ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ سارے لیفٹسٹ، جن میں سو کولڈ لیفٹسٹ، یہ سارے پھر جب پیپلز پارٹی میں آگے، وہ حرام زادہ کیا کہتا ہے، یہ تو بھٹو صاحب نے شاہ فیصل کے کہنے پہ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، یہ تو پہلے سے طے شدہ، اور تیری میں پانو، اور حرام زادے ہو گئی، مر گیا حرامی کتا۔ تو یہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شاہ فیصل تو ان کو سپورٹ کیا کرتا، شاہ فیصل تو پرسنل فرینڈ تھا بڑے بڑے قادیانیوں کا، ان کی عبادت گاہ میں ان کے پیچھے جا کے نمازیں ادا کرتا تھا، فنڈنگ کرتا تھا، سعودی عرب میں بڑے بڑے قادیانیوں کو اس نے جابز دی تھی، وہ تو پکا قادیانی نواز تھا۔ تو حج قادیانیوں کو وہ کرواتا تھا، اپنے کیا کہتے ہیں محل میں وہ لے کے آیا تھا۔ ماچو تم نے اتنا بڑا تاریخی جھوٹ بول دیا کہ یہ شاہ فیصل کے کہنے کے اوپر ہوا تھا، ہرگز نہیں، وہ تو اب مر گیا، دلہ گشتی کا پتر۔ ویسے جب زندہ تھا تب بھی میں نے اس کو چیلنج کیا تھا آج، لیکن بہرحال
آج بھی جو لوگ ہیں وہ اس کا ریفرنس دیتے ہیں. وی ڈونٹ نیڈ دیئر ریفرنسز, فیکٹس آر ہیئر. اوکے, منہ بولتے ثبوت ہیں کہ شاہ فیصل جو ہے وہ قادیانی نواز تھا. نہ صرف قادیانی شاہ فیصل بلکہ اس سے پہلے بھی جو تھا دا فاؤنڈر آف سعودی رائل فیملی, اس کو جناب لوگوں نے کہا کہ یہ جی مرزئی حج کرنے آ گیا ہے تو اس کو روکو. اس نے نہیں روکا, وہ مرزئی مر گیا وہاں پر. سیٹھ حسن کیا نام تھا اس کا, مدینہ شریف میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو جنت البقیع میں ٹیلی فون کیا کس نے, مرزا بشیر نے اس کو فون کیا کہ اس کو جنت البقیع میں دفن کرو. مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیا. اس کا جنازہ جو ہے وہ مرزئیوں نے کیا سعودی عرب کے وہابی علماء نے اس کا جنازہ کروایا تھا, اور آج بھی وہ دفن ہے وہاں پر کیا جنت البقیع میں. اب ایک یعنی اتنی یہ ہے, اتنے وہ سعودی عرب جو ہے قادیانی سٹیٹ ہے. تو دیکھیے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جب پاکستان نے ایٹم وہ اسلامی کانفرنس کروا لی تو بھٹو جو ہے اس کی سیاسی قد کاٹ بہت بڑھ گئی تھی. یہ ہمیں پتہ ہے, ہم نے دیکھا ہوا ہے یہ وقت. تو کیونکہ وہ اس کا ایجنڈا جو تھا اسلامی کانفرنس کا وہ اسلام دشمن قوتوں کے مفاد میں نہیں تھا, ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. کیا ایسٹرن بلاک کیا ویسٹرن بلاک ڈزنٹ میٹر, وہ دونوں, کیونکہ اس کا مین ایجنڈا یہ تھا کہ ہم ایک اسلامی قوت بنتے ہیں جس میں ہمارے پاس جدید اسلحہ ہوگا, ہمارے پاس ایک فوج ہوگی, ایک ملک کے اوپر حملہ, سارے ملکوں کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. اور یہ سارا کچھ ضروری تھا کرنا کیونکہ ہندوستان کی اور افغانستان کی اگریشن ختم نہیں ہو رہی تھی. ان کو معلوم تھا کہ 71 کے بعد ان کا حال بہت خراب ہو چکا ہے, اور افغانستان اور جو انڈیا کا جو آپس میں ہے یہ پاکستان کے ساتھ جنگ وانگ کر کے کوئی نہ کوئی تو ایک وہ باقی ماندہ پاکستان پر بھی وہ ادھر جیلم تک کا علاقہ افغان لے لیں گے, باقی ہم لے لیں گے. یہ ایک انٹرنیشنل ان کی ایک منصوبہ بندی تھی افغانوں کی اور ان کی, جو آج بھی اس کے اوپر کاربند ہیں. یہ نہیں کہ وہ بھولے ہیں, خواہ اس میں طالبان کی حکومت ہو یا مجاہدین کی ہو یا کوئی, وہ افغان نہیں مانتے پاکستان کو. آپ جو مرضی کر لیں, وہ نفرت کرتے ہیں پاکستانیوں سے, جو مرضی کر لیں. ان کے زخم اپنے اوپر بھی لینے, پھر بھی وہ آپ سے نفرت کریں گے. یہ میری بات پروو ہو چکی ہوئی ہے. میں نے بارہا کہا کہ یار وہ تو کرکٹ کا میچ جو ہوگا وہ تو لڑائی ہوئے گی, اور ہوا ایسے. اوکے, اور آئندہ بھی ہوگی, یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ نہیں باز آنے والے. یہ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ اتنی نفرت نہیں کرتے. تو بہرحال یہ ان کی ایک ذہنیت ہے اس قوم کی, کوئی نہیں بدلے گا. وہ طالبان ہو, وہ کوئی بھی ہو, کوئی نہیں بدلے گا. یہ پالیسی کوئی نہیں بدلے گا, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک تو تاریخی طور پر یہ ذرا ہندوستان کے مسلمانوں کو انفیریئر سمجھتے ہیں. تو اسلامسٹ نہیں ہے یہ جو ماں چود حرام زادے, یہ جماعتیں غیر اسلامی وغیرہ والے آ کے یہ کہتے تھے جی یہ بہت بڑے اسلامسٹ ہیں, یہ وہ نہیں ہے. کبھی آپ دیکھ لیں یار, 1896 میں ترکوں کی یونان کے ساتھ جنگ ہوئی تو ہندوستان کے لوگ وہاں گئے ان کی مدد کرنے کے لیے. افغانستان سے تو کوئی نہیں گیا. پھر جب فلسطینیوں کا مسئلہ ہوا, الجزائر کا مسئلہ ہوا, یہاں سے لوگ گئے ہیں. حتیٰ کہ 70-80 ہزار مسلمان جو ہیں افغانستان کے لیے جا کے لڑتے رہے ہیں. یہ جب رشین آئے تھے, اچھا اس سے پہلے بھی 1919 میں بھی جب ان کی جنگ ہوئی ہے تو پنجاب سے بہت سارے لوگ وہاں گئے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے. لیکن آج یہ کہتے ہیں کہ پنجابی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں, پاکستانی ہمارے سب سے بڑے. تاریخ کو جو تاریخی حقائق ہیں اس کو یکسر نظر انداز کر کے ہم نے بڑی مدد کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر بھی وہ آج آپ دیکھ لیں, مجھے کوئی یورپ میں افغانی ملے گا, وہ جیسے دیکھے گا مجھے اس کے تیور بدل جائیں گے. بھئی میں نے کیا کیا تیرا
اگر آپ اس کے کسی ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو آپ کے وہ کھانے میں شاید زیادہ نمک ڈال دے گا, کوئی اور غلط چیز ڈال دے گا. اب میں اس کو زیادہ تفصیل سے بتانا نہیں چاہتا, لیکن the facts are facts. وہ اگر آپ اس تو ڈیل نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی ایسی صورتحال ہے. وہ نہیں, آپ کو جو مرضی کر لیں. میں کتنی بار کہہ چکا ہوں, ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے اندر جا کے کہ ان کی مدد کرو, ان کا وہ گالیاں سن لی ہیں نا. وہ جنرل مبین نے کتنی گالیاں دی ہیں, اس کا وہ تنک زئی جو ہے, عباس تنک زئی, وہ لوگری جو ہے وہ ہندوستان کا وہ خلقی ہیں, ہندوستان کے ایجنٹ ہیں. اور آپ بہن چودو تم کہہ رہے ہو کہ جی یہ اسلام کے نمائندے ہندوؤں کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں, مشرکوں کے ساتھ جو اللہ کے دشمن ہیں. اور آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی جناب کہ کون سے افغان گروپ ہیں جنہوں نے ہندوؤں سے نفرت کا اظہار کیا. میں اسلامی کی بات کر رہا ہوں, کون سا اسلامی گروپ ہے؟ گلبدین کی بات ہے, گلبدین نے تو اپنی بیٹی دی ہے ہندو کو, چھوڑ دو یار, کمال ہو گیا. بہن چودو تسی اینا لوکاں دی سپورٹ کرتے پے ہو. تو ہمیں نہیں ان کے معاملات میں پڑھنا, ان کو اگنور لسٹ پہ رکھتے ہیں, نہ ان کے اچھے میں نہ برے میں آئے. 2-3 سال یہ پالیسی دیکھو, پھر یہ سیدھے ہوتے ہیں. تم ماچو جا کے وہاں ان کی چمچہ غلامی کرتے ہو, تمہیں گالیاں دیتے ہیں. تم اپنے ہاسپٹل ادھر بناتے ہو, تمہیں گالیاں دیتے ہیں. تم 70-80 ہزار لوگ جو ہیں ان کے لیے جا کے روسیوں کے خلاف مارے گئے, آج تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. الٹا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سب سے بڑا دشمن یہ ہے. کیا طالبان یہ نہیں کہتے؟ کیا خلقی پرچمی تو کہتے تھے. یہ جتنی حکومتیں آئی ہیں, لہذا کیونکہ ہماری پالیسی میکر پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں ہے, وہ قادیان کے مفاد کے لیے. ماچو تو کیوں اس بات کو تم سمجھتے؟ خیر, تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ لامتناہی سلسلہ ہے, وہ آپ سے کبھی بھی دوستی نہیں کریں گے. اور یہ 1974 میں یہ ضرورت تھی, بھٹو صاحب نے بڑا کلیورلی سارے مسلمان بلاک کو اکٹھا کر لیا, بلا لیا لاہور کے اندر. انہوں نے کہا کہ جی یہ بات ہے. اب یہ ہندوستان کو بتا دیا گیا کہ دیکھو اب آپ نے حملہ کیا تو یہ حملہ ہمارے پیچھے بہت بڑی فورس ہے, مسلم فورس. یہ وجہ تھی کہ انہوں نے حملہ نہیں کیا. یہی وجہ تھی کہ داؤد پھر بھاگا آیا, پھر داؤد بھٹو کے پاس, کیونکہ بھٹو نے اس کو فون کر کے کہا ٹھیک ہے تو پشتونستان بنانا چاہ رہا, بنا, تیرے ملک میں بھی میں 16 ڈفرنٹ کنٹریز بنا دوں گا. پھر جب پنشیر کے اندر یہ جب گلبدین کیا نام ہے, حکمت احمد شاہ مسعود کی مدد کی, یہ کیا, تو وہاں انہوں نے بغاوت کر دی. پھر اس کو پتا چلا کہ نہیں میں اب کچھ نہیں کر سکتا, اور اس نے بھٹو کو کہا کہ میں بھی تمہارے بلاک میں شامل ہوتا ہوں, میں پشتونستان بھی تسلیم. تو یہ فیکٹس ہیں, ان کے اوپر آپ آئیں. خیر, پھر ایشو یہی ہے کہ جناب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھا وہ مجبور ہو گیا, مولویوں کا دباؤ آ گیا, مولویوں نے مجبور کر دیا اس کو کہ جناب یہ مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرے, یا شاہ فیصل نے. یہ سب جھوٹ ہیں, حقائق مختلف ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ سن 1972 میں جب ان کو سلامی دی گئی ربوا کے اوپر, بھٹو نے اس کو ڈسمس کیا, گالیاں دی چیف آف ایئر فورس کے جو قادیانی تھا. ہاں, اس وقت کسی مولوی نے کہا تھا؟ نہیں کہا تھا. اس وقت کوئی ربوا کا واقعہ ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. پھر میں اکثر کہتا رہتا ہوں 1972 میں شیطانی تنظیم فری میسن کو بھٹو نے کس مولوی کے دباؤ میں آ کے بین کیا تھا؟ بتائے نا کوئی ماچود. ایسے ہی غلط باتیں کرتے ہیں. بھئی اللہ نے ایک آدمی کو پسند کیا, اس سے ایک اچھا کام لیا, ہمیں اتنا تک رکھنا چاہیے. وہ مولوی مدودی کہتا تھا ہے مرزائیوں کو اجلت میں اس نے اہم مسئلے میں بھٹو نے تو اجلت میں ان کو کافر قرار دے دیا. اجلت میں دسو مسلمان جو ہیں وہ خوشی منا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی اجلت میں. اور دیکھیے بہت سمپل سی بات ہے یہ بات سمجھنا کہ ذوالفقار علی بھٹو نظریاتی طور پر مرزائیوں کو اسلام اور پاکستان کے لیے دشمن سمجھتا تھا. اور یہ دیکھیں مئی کے آخر میں یہ ربوا انسیڈنٹ ہوا ہے, حالانکہ یہ بھی پلانڈ تھا. جیسے میں بتا رہا ہوں
کہ منصوبہ بندی یہ تھی کہ کسی پولیٹیکل ایشو کے اوپر بھٹو کے خلاف تحریک نہیں چل سکتی، لہٰذا بہتر ہے کہ مذہبی ایشو کے اوپر، تو یہ جماعت غیر اسلامی اور جماعت قادیانی کا یہ مشترکہ پلان تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جن لوگوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے ربوہ اسٹیشن کے اوپر، قادیانی ان کو قیمے کے نان اور ریفریشمنٹ کرواتے رہے ہیں، تو یہ ڈرامے بازی تھی، اس کو ایک ایشو بنانا تھا۔ اور پھر میں جیسے پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ان کا ایشو کیا تھا، مودودی نے بھی کہا کہ مسئلے کا حل یہ ہے بھٹو ریزائن کرے، یہی بات مرزا ناصر نے کی، حالانکہ یہ اچھا بھٹو نے فوراً اس کو اسیس کر لیا، کیونکہ یہود و نصارہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلامی بلاک بنے، اور یہ لاہور میں کانفرنس کروانے کا مقصد یہ تھا کہ دو ملکوں ہندوستان کو اور افغانستان کو اپنی جگہ رکھنا، کہ میں اب وہ والا پاکستان نہیں جو یحییٰ کا تھا یا ایوب کا تھا، تو میرے پیچھے بیکنگ ہے، بہت بڑی بیکنگ ہے۔ اور بھٹو نے بڑے کامیابی سے جو ہے، جو لوگ کہتے ہیں جی وہ بھٹو نے قومی ان کو گرفتار کر لیا تھا، یہ جو ولی خان وغیرہ، ارے بھائی ولی خان وغیرہ چلو جب رہا بھی ہوگے تو کیا وہ اپنے ایجنڈے سے، پاکستان کو تقسیم کرنے کے ایجنڈے سے باز آئے ہیں؟ بتاؤ۔ سردار شیر وہ مری جو تھا، وہ قادیانی، وہ تو کہا کرتا تھا کہ بالکل ذوالفقار علی بھٹو پاکستانی تھا اور ہم بلوچی ہیں، اس نے اس لیے ہمیں گرفتار کیا کہ ہم بلوچستان بنانا چاہتے ہیں، وہ خود کہتے تھے۔ تو یہ تو ہمارے سامنے کی باتیں ہیں۔ آپ ایک ایسا لیڈر بتاؤ جو کہ پاکستان کے وفاق کا حامی تھا، جو اندر ہوئے تھے، ضیاء الحق نے ان کو رہا کر دیا، یہ بھی ایک سازش ہے قادیانیوں کی، لیکن بہرحال I will make another video on this subject۔ تو بات کیا ہے کہ جناب یہ سچائیاں ہیں، اور پھر یہ ذوالفقار علی بھٹو یعنی مئی 1974 کے آخر میں یہ مسئلہ ہوا ہے، اس کے بعد پھر پلانڈ ہنگامے شنگامے ہوئے، اور بھٹو نے فوراً ریئلائز کر لیا، اللہ کا فضل جس کے اوپر ہو جائے پھر دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا لاؤ جی 13 جون 1974 کو آپ دیکھ سکتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان ہونے پہ فخر ہے، کلمے کے ساتھ پیدا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں سارا۔ اور جناب 7 ستمبر کو مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا، اور 13 جون کو بھٹو کہہ رہا ہے کہ میں ان کو جو ہے وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے وہ تو مسلمان نہیں ہے، فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے، فارمیلٹی، یعنی نظریاتی طور پہ وہ خود اس کے حق میں تھا کہ مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا جائے۔ اس کے اندر زیادہ جو موٹیویشن ہے وہ دین سے محبت کی موٹیویشن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ یہ ماچوت حرامزادے گشتی کے پتر کہتے ہیں شاہ فیصل نے کیا تھا، شاہ فیصل تے بہن چودا انہوں نے نال بیٹھ کے نمازاں پڑھتا سی۔ تو خیر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید تو بتا رہا ہے، اور پھر میں بارہا بتا چکا ہوں کہ یہ سب گھونسلے ہیں، یہ سارے غلط پروپوگنڈے ہیں۔ اتنا یعنی بھٹو کے مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد، اس کے بعد یہ زاد احمد نے اور یا مقبول جان نے اور یہ سب حرامیوں نے جن کے اپنے باپ بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ اسلام دشمن ہے، ایک ایسے آدمی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں جس کو اللہ نے اتنا بڑا شرف عطا کیا، اور یہ جماعت قادیانی بکواس کرتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی انہوں نے وہ مدد کی تھی۔ ارے نہیں، انہوں نے سب کی مدد کی تھی، سب گھوڑوں کے اوپر یہ داؤ لگاتے ہیں، جو جیت گیا ان کا اپنا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آج اگر ہمارے قوم نہیں سمجھے گی تو پھر گمراہی ہے، گمراہی میں مبتلا قومیں کبھی بھی درست نہیں ہوتے۔ وہ حرام زادہ، وہ گشتی کا پتر، وہ خادم قادیان دلہ گشتے کا پتر کہتا ذوالفقار علی تو بہت بزدل تھا، اور تیری میں پہن اور کنجری دے پتر، او بندے نے تو کہا کہ میں اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں لیکن میں کروں گا، اور اس ماں چود وہ حرام زادہ بزدل تو یہ تھے ماں چود۔ اس نے کہا، جنرل نے کہا کہ دھرنا بند کرو ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ اگر بہادر، اگر ذوالفقار علی بھٹو ہوتا اس کی جگہ، وہ کہتا باپ کا تو چلا گولی میرے سینے پر، یہ گانڈو یہ حرام زادے منہ لٹکائے واپس آ گئے۔
تو خیر یہ قادیانیوں کے لیے کام کرتے ہیں. کبھی کوئی تحریک لبیک بنا رہا ہے, کبھی کوئی وہ تبلیغی جماعت بنا رہا ہے, کبھی کچھ بنا رہے ہیں, ایشو کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. اوکے, یہ حرامزادے یہ ہر قادیانی کو عاشق رسول کہہ دیتے ہیں. جو اصل عاشق رسول ہے اس کو زانی, پاجی, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو جیسے بندے کو. تو بہرحال یہ میسج ہے, جواب ہے کہ یہ قادیانیوں کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کمیٹڈ تھا, اس نے اپنے مسئلے کے اوپر اپنی جان دے دی, لیکن مرزائیوں کو کافر قرار دے دیا. اور اب انشاءاللہ جو مرضی کر لیں, کیونکہ عوام بھی اگر مرزائیوں کے ساتھ ہو جائیں گے, لیکن جب اللہ نے جب ایک فیصلہ کر دیا ہے وہ بدل نہیں سکتا. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, آج جتنی بھی تحریکیں بنی ہوئی ہیں, جتنے بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھی آ جائیں اور کہیں کہ جی ہم مرزائیوں کو مسلمان مانتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہرگز اور ہرگز مرزائیوں کو مسلمان کا سٹیٹس پاکستان میں یا کسی پاکستان میں نہیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کارنامہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا جو اللہ نے اس سے کروایا. باقی سارے شیطان ہیں اور قادیانیوں کے چیلے ہیں. سمپل از دس. میں چیلنج کرتا ہوں ہر قادیانی کو میرے ساتھ, کوئی قادیانی کیا, وہ تو بےچارے بات بھی نہیں میرے ساتھ کر سکتے, حرامی کتے. بہرحال میں ان کی بات کر رہا ہوں, جو بھی ان کے قادیانیوں کے چیلے ہیں آئیں بات کریں میرے ساتھ, میں تن کے رکھ دیا گا انہوں. تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھ لیں ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کہا. یہ تو جناب وہ کیا کہہ رہا ہے, میں مسلمان ہوں, مجھے مسلمان ہونے پہ فخر ہے, اور اسی لیے اس وجہ سے ضیاء الحق نے اس کے پیٹ کے نیچے کی تصویریں اتاری تھیں کہ ختنے کے لیے, کہ اگر ختنہ نہ ہوتا تو وہ بتا سکتے کہ جی یہ تو مسلمان خود نہیں تھا, اس نے مرزائیوں کو کیسے نان مسلم ڈکلیئر کر دیا. دس واز دا ریزن. اوروں نے اپنی تینوں نشان دینا سی. تو بات کیا ہے, اتنے کھلے کھلے ثبوت دیکھنے کے باوجود قوم اگر یہ کہے کہ جی ضیاء الحق مرد مومن مرد حق تے اونا دی, اب کیا بہرحال قادیانی ہے, اس کو ثابت کیا قادیانی کو. اور یہ ماں چود اتنی مردہ ضمیر قوم ہو چکی ہوئی ہے کہ آج بھی جو ہے وہ ایک قادیانی کی قبر جو ہے وہ ایک مسلمانوں کی عبادت گاہ پہ ہے. ان ماں چود حرامزادے گنڈو لنگڑا بہن چود مرزائیوں کا ایجنٹ خادم قادیان کو کہا کہ اب ماں چود یہ اس کو جا کے تو پروٹیسٹ کرو کہ مرزائی کی قبر ایک مسلمانوں کی عبادت گاہ میں کیسے آ سکتی ہے, اور یہ جب پیو دے ہوتے پھر ثابت کرو کہ وہ مسلمان سی. تو یہ تو کر نہیں سکے ماں چود. خیر پھر میں آ رہا ہوں, ذوالفقار علی بھٹو کہتا ہے کب لیس دین 2 ویکس کے اندر بھٹو نے اپنا فیصلہ سنا دیا. گو کہ فائنل فیصلہ تو جو ہے وہ سائن اور ڈاکومنٹیشن جو ہے اس کے تیار ہوئی وہ 7 ستمبر کے بعد ہوئی یا 7 ستمبر کو ہوئی. لیکن اس سے پہلے بھٹو نے کیا کہا, 13 جون 1974 کو, میں مسلمان ہوں, مجھے مسلمان ہونے پہ فخر ہے, کلمے کے ساتھ پیدا ہوا, کلمے کے ساتھ مروں گا, ختم نبوت میں میرا یقین کامل ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں نے ملک کو جو دستور دیا ہے اس میں ختم نبوت کی اتنی ٹھوس ضمانت نہ دی گئی ہوتی. یہ 1973 کے قانون کی بات کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ جناب وہ تو 1974 میں بھٹو نے مولویوں کے دباؤ پہ دیا تھا. نہیں, جھوٹ ہے, تاریخی جھوٹ ہے. تو اس میں جیسے میں پہلے کہتا ہوں, آئین میں جا کر دیکھو, آپ کو معلوم ہوگا کہ لکھا گیا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو کسی قسم کی نبوت کے دعویٰ جو کرتا ہے وہ جو ہے وہ کذاب ہے. اور ظاہر ہے مسئلہ یہی ہے کہ قسم نبوت پر ہمارا مسئلہ ہے. وہ مرزائی بھی کہتے ہیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ کہتے ہیں کہ امتی آخری نبی. یہ ماچود مولوی اس کے اوپر بات نہیں کرتے. تو بہرحال آگے ذوالفقار علی بھٹو کہہ رہا ہے 1956 اور 1962 کے آئین میں ایسی کوئی ضمانت نہیں دی گئی. کر لو گال, یہ جو ماچود حرامزادے گشتی کے بچے
कंजर लोग ये अयूब खान कादियानी को इतना ग्लोरीफाई, इतना शान बयान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो 1958 से लेके जो है उसकी हुकूमत शुरू हुई और आखिर तक, और उन्होंने भी कुछ नहीं किया, बल्कि तमाम कादियानी इनके दौरे हुकूमत में जो है उनकी पांचों उंगलियां घी में थी, जो आज भी हैं। सिर्फ भुट्टो के दौर में ये हुआ था कि उसने इनके पर सख्ती की थी और इनको पोस्टों से निकाला था। आगे भुट्टो कह रहा है, हालांकि ये मसला 90 साल पुराना है, यह शर्फ मुझ गुनाहगार को हासिल हुआ है कि हमने अपने दस्तूर में जो है वो सदर मुमलकत और वजीर आजम के लिए खत्म नबूवत पर कामल ईमान को लाजमी शर्त करार दिया है। बोलो मौलवियो ताड़ी भैन नू कंजरो, तुसी की कीता वे? जिन शराबी कहते हो अल्लाह ने उन्होंने शर्फ अता कर छड़िया। हमने जमानत इसलिए दी है कि हमारे ईमान की रोज से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के आखिरी रसूल हैं। मुझे खुशी है कि मैंने मुल्क को नया अवामी दस्तूर दिया और इंशाअल्लाह अवाम के तावन से कादियानियों का मसला मुस्तकिल तौर पर हल कर दूंगा। बोलो यहां कौन सा मौलवी का दबाव था भुट्टो के ऊपर? 13 जून 1974 को दल्लो हरामियों कुत्तो, कहां था फैसल का दबाव इस वक्त? बेंचोद, यानी फैक्ट्स को, और ये चीजें तो हमारे सामने की हैं, हमारी होश में ये सारे वाकयात हुए हुए हैं। कौम को नहीं यकीन था कि भुट्टो जो है वो मरज़इयों को, क्योंकि वो इतने ज्यादा असर, वो क्या कहते हैं, इतने ज्यादा बाअसर हैं कि उनको नहीं ये कर सकते, लेकिन जो काम अल्लाह ने करवाने होते हैं वो करवा लेता है। तुम चाहे उसको कहो कि जी वो तो बुज़दिल था, वो तो फांसी का फंदा देख के बेहोश हो गया, वो तो जी जनाब जानी था, शराबी था, वो तो जी जो मर्जी करो, लेकिन अल्लाह ने जिसको शर्फ अता किया वो ये एजाज मुझे ही हासिल होगा और यौम हिसाब खुदा के सामने इस काम के बायस सरहरू होऊंगा। ये है भुट्टो की विजन, ये है भुट्टो का नजरिया। तुम्हारी मानव गश्ती दे पुत्रों, मौलवियों ते कादियानियों ते लिबरल्स, तुम सब हरामी हो, सब हरामी हो जो हकाइक बयान नहीं करते। सबसे बड़ा हरामी ये क्या कहते हैं, ये ओरिया मकबूल जानजाद अहमद और ये हारून रशीद गंजा और ये जितने भी हरामी हैं, वो शुएब और ये आए तो सही मेरे सामने, मैं नजीब पानू गश्ती के बच्चे। तो जनाब हकायक आपके सामने हैं। अब आप ज़ियाउल हक की तारीफ करो, ओरिया को इस्लाम का हीरो कहो, अगर कहोगे तो बेंचो दो अपना ही ईमान खराब करोगे। अगर ओरिया को और ऐसे लोगों को कहोगे या कादियानियों की इस बात पर यकीन करोगे कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को ओके। और अगर पाकिस्तान को बचाना है, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि सारे जुल्फकार अली भुट्टो के बाद साहब, अगरचे उससे पहले भी कादियानी, लेकिन उसके बाद खास तौर पर मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान एक कादियानी रियासत है और ये माचोद हरामजादे मौलवी इसके ऊपर नहीं बोलेंगे। मैंने कहा था कि 7 सितंबर को माचोद हरामजादो, गश्ती के पुत्र मौलवियों, हरामुल नस्ल मौलवियों, तुम क्यों नहीं ये बात तुमने की कि 7 सितंबर को जो है सरकारी तौर पर यौम दिफा खत्म नबूवत मनाया जाए। एक मौलवी ने मेरी इतला के मुताबिक मेरे इस मुतालबे, और ये मैं मुतालबा पिछले कितने 5-6 सालों से कर रहा हूं, ये हरामजादे, ये कंजरी के पुत्र, ये दल्ले, सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान के मौलवी हैं। क्यों कि ये हरामजादे बज़ाहिर कादियानियों के खिलाफ बातें करते हैं लेकिन अंदर से कादियानियों से मिले हुए हैं। ये अंदर का दुश्मन बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए तमाम मौलवियों को रिजेक्ट करें लोग। और सिंपल इज दिस, जो मैं बातें बता रहा हूं उस विजन का साथ दिया जाए। मरज़ई हटाओ तहरीक आपके सामने है, इसके एक मुतालबे में अगर कोई नक्स है तो मुझे बताए कोई, अगर नहीं है तो जो मुसलमान है वो तो फिर मेरा साथ देगा, जो मरज़ई है वो माच दवाए, जहां जाते हैं माचो हरामी कुत्ते, वो तहरीक लबैक हो या कोई भी हो, ये सब के सब मरदूद हैं, बैंचोद कुत्ती के बच्चे।
فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت، یہ ہے فیصلہ، اور جو اس کا قائل نہیں ہے، جو اس چیز کو نہیں مانتا، جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا، مسلمان نہیں۔